الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير قال جل وعلا إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه قال تعالى فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگوں دوستو بھائیو حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم نے مسلمان گھروں میں پیدا کیا، امت میں اپنی میں ہونے کا شرف بخشا، اور ساری دنیا کی نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت دین اسلام، اور جن کی وجہ سے اسلام ملا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر حج پر حضور تشریف لائے، اللہ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اے میرے حبیب، وہ نعمت جو آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کو ضرورت کے مطابق دیتے رہے، آج اس کی میں نے تکمیل کر دی ہے آپ کے اوپر۔ اتممت علیکم، تمام کر دی ہیں وہ نعمت۔ اور وہ کیا نعمت ہے؟ رضیت، میں راضی ہو جاؤں گا ان لوگوں سے کہ جو اس نعمت کو اپنائیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا وہ نعمت کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ دین کیا چیز ہے؟ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صبر کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر ایمان، اخلاص اور صبر اور علم کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ علم نہ ہو، عمل خواہشات کے مطابق کرتا ہے آدمی، جیسے اس کا شیطان کہتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے بس یہی بڑا خوشنما، خوبصورت، مزین کر کے اعمال پیش کرتا ہے بدعات کو۔ بدعت ایک ایسی بری ہے کہ آج کا باغی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں حضور کو، صحابہ کو پتہ نہیں تھا، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ لیکن اللہ نے سب نعمتوں کو تمام کرنے کا اعلان کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اور نبی علیہ السلام نے من و عن ہر حال میں اللہ کے احکام کو پہنچایا۔ اور مصیبتیں برداشت کی، ان مصیبتوں ہی کے بارے میں قرآن نے صحابہ کی شان، حضور کی شان بیان کی، جس کو استقامت کہتے ہیں۔ آج کے اس حلقہ میں جو میں موضوع ہے بیان کر رہا ہوں، اس کا موضوع محور استقامت دین ہے۔ دین کے اندر یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا آپ ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب پروردگار ہے، پھر اس پہ قائم رہے۔ ثم استقاموا، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون کا راستہ ہے؟ وہ توحید کا راستہ ہے۔ توحید جڑ ہے سارے اعمال کی۔ جب توحید کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو شرک میں پڑ جاتا ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا حق بندوں کو دے آدمی۔ اللہ بھی کر سکتا ہے اور فلانے پیر صاحب بھی بچہ دے سکتے ہیں، وہ بھی مجھے قیامت کو چھڑا لیں گے۔ یہ جو پیری مریدی ہے، جو حقیقت میں اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، جایا کرو۔ معیت نیک لوگوں کی دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کو بھائی پہچانے گا نہیں، دشمن ہوگا، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے دن متقی لوگ وہاں بھی آپ کی سفارش کریں گے۔ تو نیک لوگ جو ہیں، اصحاب کہف نیک ہیں۔ کتا مخلوق میں کتا جو ہے، اس کا اگر برتن کسی کو منہ ڈال لے تو 7 مرتبہ اس کو مٹی سے دھو تو تب بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ایسی غلیظ اس کی تھوک کے اندر بھی اتنی جراثیم ہیں۔ لیکن سگے اصحاب کاف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد، نیک لوگوں کے ساتھ اس نے دیا،
یہ وہ لوگ تھے، بادشاہ وقت اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سجدے کراتا تھا، انہوں نے کہا ہم تو دین اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم تو اس پہ قائم رہیں گے۔ تو وہ سزا دینے کے لیے ان کو گرفتار کر رہا ہے، اور وہ اپنی ایمان بچانے کے لیے گھروں سے نکل کے چلے گئے۔ جب جا رہے تھے تو ایک شخص ہل چلا رہا ہے، ہم زمیندار ہے، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حال ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، ہم اس کو نہیں مانتے اور وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا بات تو حقیقت ہے، تو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس کا ایک کتا تھا، وہ کتا اس کے پیچھے جانے لگا۔ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، آپ اس کو بھوکا رکھیں تب بھی کہیں نہیں جاتا، ٹھوکر ماریں آپ کو پاؤں چاٹے گا، آپ سو جائیں رات کو آپ کی پہرا دے گا، جاگے گا، بھونکتا رہتا ہے۔ کوئی چور آ گیا، کوئی شخص اجنبی آ گیا تو فوراً بھونک کر خبردار کر دیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر ہمیں پکڑنے کے لیے آ گئے تو یہ کتا ہمارے ساتھ جا رہا ہے تو یہ اس کا کیا کیا جائے۔ اس نے کی ٹانگیں توڑ دی اس نے۔ اس کے باوجود وہ کتا جو تھا گھسیٹتا ہوا ان کے پیچھے چلا گیا۔ اس کی سونگنے کی طاقت بڑی قوت ہوتی ہے۔ فوج میں ایک محکمہ ہوتا ہے سراغ رساں، کتے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، ان کتوں کی وجہ سے سراغ رسانی کا کام لیتے ہیں۔ جب یہ ساتھی غار میں چلے گئے اندر تو وہ کتا باہر بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک ہے، اس کا مجسمہ پڑا ہے۔ قیامت کے دن یہ کتا جنت میں جائے گا، انسانی شکل میں جا کے۔ تو اصل میں نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں۔ لیکن جو میرے پاس ایک مریض عورت بیمار تھی، کہنے لگے جی میں بڑی بیمار ہوں، فلاں پیر صاحب کے پاس گئی ہوں، انہوں نے کہا ایک بکرا لیا اور 250 روپے بھی۔ میں لے کر گئی، انہوں نے تعویذ دیے، ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر گئی دوبارہ، انہوں نے پھر ایک بکرا اور تعویذ سے دوبارہ لے کر گئی۔ تو یہ اس قسم کے لوگ جو نذرانے اور اللہ کی آیتوں کو بیچ کر اپنے دنیا کے اپنے ایسے جھوٹے لوگ رکھے ہوتے ہیں، مرید سفارشیں کرتے ہیں، اور ان کی وہ جی درخت سے پتا توڑا تو دودھ نکل آیا پیر صاحب کی برکت سے، ایسے اس قسم کے معجزات بیان کرتے، حقدار کا بھی حق مارتے ہیں۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی صحبت سے، مولانا روم بہت بڑے فارسی کے عالم بھی گزرے ہیں، بہت بڑے نیک انسان تھے۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مولوی اس وقت بنا ہوں جب اللہ کے ایک بندہ شمس تبریز کے ساتھ میرا تعلق قائم ہوا۔ تو خواہشات نفس کی پیروی انسان کرتا ہے تب جب علم نہیں ہوتا اس کو۔ علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ علم بھی بیکار ہوتا ہے۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو سب عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن فکر نہیں ہے، فکر آخرت جسے کہتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک زبان سے فرمایا، الا کلکم
ہالکون الا العالمون، تم سب ہلاک ہو جاؤ گے مگر عالم بچ جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا والعالمون الہالکون الا العاملون، عالم بھی نہیں بچیں گے، عمل والے بچیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا والعاملون الہالکون الا المخلصون، عمل والے بھی نہیں بچ سکتے جب تک اخلاص نہ ہو عمل کے اندر۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حضور کے طریقے پر عمل، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ اعمال صالح وہ عمل جو حضور نے کیے، حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں، والمخلصون علی خطر عظیم، ان کو بھی خطرہ ہے۔ الا المتفکرون، سوائے فکر والوں کے۔ عمل تو کرتا ہے، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اخلاص بھی تھا، لیکن فخر کرتا تھا، فکر نہیں کرتا تھا۔ میں نے اتنے نمازیں پڑھی، اتنے چلے لگائے، اتنی ثقافتیں کی، سب بیکار ہو گیا اس میں۔ فکر کیا ہے کہ میرا عمل اس معیار پہ نہیں ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ ایک نعمت کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا اگر ساری زندگی میں شکر کرتا رہوں اللہ کی۔ ایک جوڑ، ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی نے کہا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک بندے کا، تو اس کے بے ہوش پڑا ہے، مہینہ ہونا، ہوش میں نہیں آ رہا، دماغ کے پیچھے گرا، یہاں موٹر سائیکل سے بے ہوش پڑا ہے۔ انسان کے دماغ کا یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر دیکھنے کا مرکز ہے، سننے کا مرکز ہے، بولنے کا مرکز ہے، چلنے کا مرکز ہے۔ اللہ نے اس پچھلے حصے میں جب چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ آدمی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کی زندہ نہیں رہ سکتا یہ۔ اگر رہا بھی تو نہ چل سکے گا، نہ بول سکے گا، نہ سن سکے گا، سارا کچھ بیکار ہو جاتا ہے ان سے۔ تو کیا نعمتیں ہیں اللہ کی ہمارے۔ ایک پاؤں اٹھاتے ہیں، دوسرا پاؤں اٹھا کے رکھتے ہیں، دماغ حکم دیتا ہے اس کو۔ جسم کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ کو کانٹا لگ رہا ہے یا خارش ہو رہی ہے جسم پر تو فوراً دماغ کو جا کے اطلاع کرتی ہے وہ سسٹم کے جیسے فلاں جگہ پر تکلیف ہے، خارش ہو رہی ہے، تو ہاتھ کو دماغ حکم دیتا ہے جاؤ وہاں پہنچو، اس تکلیف کو دور کرو۔ اللہ نے انسان کی جو مشین بنائی ہے ساری کائنات کا نچوڑ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس اللہ فرما رہے ہیں کہ جو وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ کو رب مان لیا، رب کے معنی کیا ہیں؟ موجود نہیں تھا مجھے پیدا کیا، وجود عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمائیں، زبان عطا فرمائی، ہونٹ عطا فرمائے، جسم کا ہر ایک حصہ اس کو نعمت ہی نعمت ہے، کان عطا فرمائے۔ اب مثال کے طور پہ دل ہے، دل کے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ فرش پہ کھلتا ہے اور دوسرا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے۔ فرش کا دروازہ اس کے اندر داخل ہونے کے لیے کان، آنکھ، ناک اور زبان اور یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ان سب چیزوں کے ذریعے وہ فرش کی چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن عرش کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ عرش کی چیزوں کو تب دیکھے گا کہ دل کا دروازہ کھلے گا، اس کا دوسرا دروازہ کھلے گا، اس میں علم آئے گا، اس میں عمل آئے گا، اس کے اندر اخلاص آئے گا، اس کے اندر فکر آئے گی۔ یہ اندر کی چیزیں ہیں۔ اندر کی چیزیں جو ہیں، یہ چار چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، جس میں صرف دو چیزیں اندر کی ہیں، ایک فکر، ایک دل کا دروازہ۔ دل کے کانوں سے سنیں، کہتے ہیں دل کے کانوں سے سننا، ذرا دل کھول کر مدد کرنا۔ دل کی بڑی قسمیں، 15-20 قسمیں قرآن نے بیان کی۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر لے دن کو بھی، اس وقت کہ جی کچھ نظر ہی نہیں آیا مجھے تو، لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو، سن تو رہے ہیں لیکن نہ سننے کے برابر ہے، ایک کان سے ڈالا دوسرے سے نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو، بہت سے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا جہنم میں ڈالوں گا، کان ہوتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، دل ہوتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا میں بھی اندھا ہوگا اور قیامت کو بھی یہ اندھا ہی رہے گا۔ اللہ نے اپنی نشانیاں عطا فرمائی ہیں پہچاننے کے لیے۔ آسمان کو دیکھیں کیسے بن گیا، فرش کیسے بنایا، زمین کو، پہاڑ کیسے بنائے، سمندر بنائے۔ سب سے بڑی چیز اپنے آپ پہ غور کر لے انسان کہ مجھے کیسے اللہ نے بنا دیا۔ میں بول رہا ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے بولنے کی، زبان ہل رہی ہے، یہ اللہ نے آواز کو پیدا کر دیا اندر سے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو بلایا اپنے گھر کے اندر۔ رب پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، پھر ختم بھی کرنے والا، 18,000 مخلوقات ہے۔ حضور نے فرمایا ہر ایک کو رزق دے رہا ہے اللہ، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ 18,000 عالم کی اللہ دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس کا ہمارا بھی رب اللہ، ہر چیز کا رب اللہ، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، ہر چیز کو روزی بھی وہی دیتا ہے۔ روزی کا دینا اللہ نے اعلان کر دیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر جاندار کا رزق میرے ذمے ہے، میں دیتا ہوں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ جس وعدہ رزق کا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ آسمانوں سے بھیجتا ہوں۔ اللہ بارش نہ برسائے، زمین مردہ ہو جائے، فصل نہ ہو، کہاں سے کھائیں گے ہم؟ موت کا فرشتہ ہر وقت ہمارے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ الا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ جب تک تم اپنا رزق پورا نہیں کرتے تو موت کا فرشتہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ رزق پورا ہو جائے تو میں اس کی روح نکال دوں۔ جس وقت رزق ختم ہو جائے گا، ماں کے پیٹ میں فرشتہ لکھتا ہے کہ اتنا رزق کھائے گا، اتنے آم کھائے گا، اتنے سیب کھائے گا، ہر چیز لکھی ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے، عمر لکھتا ہے، رزق لکھتا ہے، موت کی جگہ لکھتا ہے، نیک بخت ہونا بدبخت لکھتا ہے۔ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ بتا دے گا یہ لڑکا لڑکی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بدبخت پیدا ہو رہا ہے کہ نیک بخت پیدا ہو رہا ہے۔ عذاب بنے گا ماں باپ کے لیے، لوگوں کے لیے، یا کہ رحمت بنے گا۔ اللہ کو رب مان لیا جب، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم رہے، کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ موت کے وقت بھی ہوتا ہے، قبر میں بھی ہوتا ہے، قیامت کو اٹھیں گے وہاں پر بھی فرشتے آئیں گے، استقبال کریں گے۔ ایک فرشتہ اعمال نامہ اٹھائے گا اور ایک اس کو راستہ بتائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے ہوتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ کے امر سے حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کے ہونٹوں پہ فرشتہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو 2 میل بھاگ جاتا ہے نزدیک، بدبو سے، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہی فرشتہ درود شریف پہنچاتا ہے حضور کو، آپ پڑھتے ہیں تو ماتھے پہ فرشتہ، حلق میں فرشتہ، دائیں بائیں فرشتہ، تمہارے اعمال لکھنے والے فرشتے۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے امر سے حفاظت کرتے ہیں انسان۔ کب کرتے ہیں؟ جب ہم نے اس کو رب مان لیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت آ کر کہتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں نا سکون نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے۔ کیوں ہے؟ ہمارا یقین نہیں ہے، یقین بگاڑ ہو گیا، یقین کا بگاڑ، یقین پیسے پہ آ گیا، یقین اسباب پہ آ گیا، سب اسباب سے ہوتا ہے، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف رب ہونے کا یقین ہی نہیں رہا ہمارے اندر۔
سیڑھی لگائی چھت پہ چڑھنے کے لیے، یقین ہے میں چھت پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن اگر گر گیا تو قبر میں بھی پہنچ جائے گا مر کے۔ وہ یقین اللہ کی ذات پہ ہو، اسباب شرائط ہیں مہیا کرنے چاہیے، دوائی کھائے گا، قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ مبرم معلق، دو قسم کی قسمت ہوتی ہے، معلق لٹکی ہوئی کو کہتے ہیں، لکھا ہے بیمار ہوگا، قسمت میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دوائی کھائے گا تو ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ رزق بھی دے رہا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ کی رحمت ہے، اس نے رات بنائی تمہارے آرام کے لیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن بنایا ہے کام کے لیے۔ کون سا کام کرنا ہے ہم نے؟ اللہ کے حکم کے مطابق روزی کمانی ہے۔ کا حکم ہے نا، جب قضیتم الصلاۃ، جب نماز جمعہ ادا کر سکو تو پھر کیا کرو؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ جب رزق دینے والا ہے تو ہمیں فکر کس بات کی ہے؟ فکر اس بات کی کہ اللہ کا حکم پورا کروں، میں حلال رزق کماؤں۔ ایک دن کا فاقہ حضور نے فرمایا جو برداشت کرے گا 2 سال کی روزی اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ مانگو مت، فرمایا جو مانگے گا محتاج رہے گا، اور جو دے گا اللہ اس کو اور دے گا۔ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ جو دیتا ہے تو اس کو اور دے۔ قرآن کے اندر بھی ہے لکھا ہوا، اور جو نہیں دیتا بخل کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو برباد کرتا ہے۔ گانے بجانے کے آلات خرید رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، ہیروئن پی رہا ہے، مفت ہر قسم کے گناہ کے کام جو ہے نا وہ آج کا باغی مسلمان کر رہا ہے۔ اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرا رب کی رضا والے کام میں کروں۔ گناہ ہی نہیں سمجھتا، داڑھی منانا پھینکے نالی میں کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ یہ کیسا عاشق رسول ہے تو؟ حضور کی صورت تجھے پسند نہیں ہے، حضور کی طرح کپڑے پہننے تجھے پسند نہیں ہے، انگریزوں کی طرح کپڑے پہن رہا ہے جن کو کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ یہودیوں کے طریقے پہ مجھے نہ چلانا، عیسائیوں کے طریقے پہ نہ چلانا، یہ گمراہ ہیں یہ لوگ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کبھی بھی یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کو، ان کے دین کو اختیار نہیں کرو گے۔ دشمن اسلام لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَأَشْرَكُوا، سب سے زیادہ تمہارے دشمن یہ یہود ہیں اور مشرک لوگ ہیں۔ ہم مشرکوں کے طریقے پہ کمانا، کھانا، معیشت، معاشرت، سیاست، ہر چیز بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ لباس ہے، یہودیوں والا لباس پہن کے بڑا خوش ہوتا ہے، ٹائی باندھتا ہے، پتلون پہنتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے لباس کے متعلق؟ قرآن پڑھیں، سورہ اعراف 8واں سپارہ، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ اللہ نے لباس، اب یہود نے سارا پتلون پہنتے ہیں، انہیں نماز تو پڑھنی نہیں ہوتی، نہ گھٹنے ٹیکنے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ اب ایک مسلمان نے تو نماز پڑھنی ہے، دونوں ہاتھوں سے سلوار کو، پتلون کو اوپر کر رہا ہے۔ لباس ہے یواری سوآتکم وریشا، ایسا لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو حیا سے دینے والا ہو، بچائے۔ سجدے میں جاتا ہے، پیچھے سے سب کچھ ٹائٹ ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حیا کہاں رہا۔ آپ ان کا لباس پہنیں گے، ان کی طرح پھر سگریٹ پئیں گے، ان کی طرح شراب پئیں گے، ان کی طرح سارے کام کریں گے۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کی اولاد، خبردار رہو شیطان سے، تمہارے جد امجد کو اس نے سب سے پہلا کام لباس اتروایا جنت میں، سب سے پہلا کام لباس اترواتا ہے۔ غیر قوموں کا لباس ہم پہن کے بڑے فخر سے، اگر ایک سپاہی پولیس کا یا فوج کا انڈیا کی وردی پہن لے، پولیس والے کی، یا پولیس والا یا سپاہی، آپ کہیں گے وہ کیا یہ کہتے ہیں انڈیا کی وردی؟ تو وہ جی مجھے محبت ہے اس وردی سے،
وہ تو پاکستانی ہے. ہاں جی پاکستان سے بڑی محبت ہے. مگر محبت ہے تو پاکستان کا لباس کیوں نہیں پہنتا؟ حضور سے محبت ہے تو حضور کا لباس پہن. حضور سے محبت ہے تو حضور کے طریقے پہ کمائیں، حضور کے طریقے پہ کھائیں، حضور کے طریقے سے بچوں کی تربیت کریں. یہ دنیا کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس کے اندر نہیں ہے. تو فرمایا جب تم نے اللہ کو رب مان لیا ہے، کیوں مانا ہم نے؟ قرآن نے بتایا ہے. ملے گا تمہیں کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے، خوشخبریاں دیں گے اور تسلیاں دیتے ہیں. گھر سے لے کے قبر تک فرشتوں کی لائن لگ جاتی ہے نیک انسان کے لیے. تسلی دے رہے ہوتے ہیں، تحفے پیش کر رہے ہوتے ہیں. لا تخافوا ولا تحزنوا، ہر قسم کا غم اور جو فکر ہے اس کو چھوڑ دے. اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جب تو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارتا تھا، اب تو من چاہی زندگی اب تجھے ملے گی. دنیا میں من چاہی زندگی گزارتا تھا، اب تیرے لیے عذاب ہے. دنیا میں لباس تو پہنتا تھا غیروں کا، قبر میں پہنچے گا فرمایا اس کو لباس پہناؤ جہنم کا، جہنم کا لباس اس کو پہناؤ. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، گندک کا لباس پہناؤ. گندک آگ لگتی ہے نا، بہت جلاتی ہے. دنیا میں من چاہی نہیں گزاری. فرشتے کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تو چاہے گا وہ ہوگا. دنیا میں تو نے وہ کیا جو رب چاہتا تھا، تم نے رب کو رب مان لیا، ثم استقاموا، اس پہ کھڑے رہے. حضور نے فرمایا دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انسان کی سکون چھن جاتا ہے، خوف اور غم ہوتا ہے نا، سکون نہیں رہتا. فرشتے اس کو کہیں گے کسی قسم کا اب غم اور فکر نہ کر. تو اب تیری بات صحیح ہے، ریموٹ کنٹرول تیرے پاس ہے، جو چاہے گا وہ ملے گا، جہاں چاہے گا تو خیال کرے گا وہاں پہنچ جائے گا. تیرے لیے جنت، نہریں، خدا. سب سے بڑی بات نزلا من غفور الرحیم، اللہ کا تو مہمان ہے، اللہ مہمانی کریں گے تیری. جی استقامت دین کے اندر صحابہ نے، عبداللہ ابن خزیفہ، ایک عبداللہ ابن رواحہ ہے، عبداللہ ابن خزیفہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روم میں گئے، دعوت کے لیے گئے. حضرت عمر کا زمانہ ہے. رومیوں نے قید کر دیا. یہ امیر تھے. بادشاہ نے کہا اسلام کو چھوڑ دے، میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کروں گا، تجھے اپنا ساتھی بناؤں گا حکومت میں. اس نے کہا تو سب کچھ مجھے دے دے، لیکن ایک لمحے کے لیے کہنا میں اسلام چھوڑ دوں، میں کبھی نہیں چھوڑ سکتے. مجھے تو اللہ نے نبی عطا فرمایا اور انہوں نے یہ، اللہ میرا رب ہے، تو رب نہیں ہے، میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، میری موت اس نے کہا. اچھا. اس نے جو قیدی تھے 10 آدمی میں سے ایک آدمی کو بلا کے قتل کروا دیا. اس نے کہا تجھے بھی میں ایسے ہی قتل کر دوں گا. اس نے کہا بے شک جو تو چاہتا ہے کر لے، ڈرے نہیں. نہ مجھے تیری حکومت کی ضرورت ہے، نہ تیری بیٹی کی ضرورت ہے، مجھے تو اللہ کا رب، اللہ کے رسول کی خوشی کی ضرورت ہے. اس نے کہا ان کو ستاؤ، پھانسی پہ چڑھاؤ. پھانسی کے چڑھایا، لٹکانے لگے تو ان کے آنسو نکلے. تو انہوں نے کہا چھوڑ دو، اب شہر ڈر گیا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں. دوبارہ پوچھا. انہوں نے کہا میری ایک جان چلی جائے، مجھے اس بات میں جتنے میرے بال ہیں جسم پہ اتنی جانیں ہوں تو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. یہ کیا چیز ہے دنیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے استقامت ہے. عمار ابن یاسر، ان کی والدہ سمیہ، ابو جہل نے ننگا کر کے ان کو دھوپ میں باندھ دیا، اونٹ بلا کر ان کی ٹانگوں کے ساتھ ان کو دوڑایا، پرخ سے اڑ گئے. حضور گزرے دیکھا، فرمایا یاسر صبر کرو، صبر، استقامت رکھو، جنت تمہارے لیے تیار انتظار میں ہے. سورہ یاسین کے اندر آپ پڑھتے ہیں جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی رجل، ایک اللہ کے پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دعوت کے لیے انطاکیہ ایک جگہ ہے، 3 ساتھیوں کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ تم منحوس ہو، نکل جاؤ یہاں سے، ماریں گے تمہیں.
اتنے میں ایک اور جاء رجل من اقصى المدینہ، وہیں شہر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا دیکھو یہ تو تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، تھوڑا سا وقت دے تصدیق کریں گے، تم سے پیسے نہیں مانگتے، کچھ مانگتے نہیں، کھاتے نہیں، ان کی بات مان لو۔ نہیں مانا انہوں نے۔ اس شخص کو جس نے یہ کہا آ کر سفارش کی، اس کو پکڑ کر اس کے اوپر کود کر اس کی آنتیں نکال دی، مار دیا۔ یہ سورہ یاسین میں اب قرآن پڑھیں، قرآن کیا بتاتا ہے ہمیں۔ جب اس کو مار دیا تو کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کیوں نہ اس رب کو مانوں، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے سب کچھ دیتا ہے اور اسی کے بعد لوٹ کے مجھے جانا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ڈرو اس دن سے جب اللہ کی طرف جاؤ گے، موت کے وقت کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جاؤ گے۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ وَإِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم، میرے ہی پاس آؤ گے، میں حساب کروں گا تمہارا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کا پوچھوں گا کیا شکر ادا کیا تو نے۔ میزان میں رکھی جائیں گی نعمتیں ایک طرف، اعمال ایک طرف، نعمتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو لے لو اپنی حصہ، اور ایک نعمت سارے عمل ختم کر دے گی۔ اللہ کہیں گے ایک نعمت کا تو نے شکر نہیں ادا کیا تو باقی نعمتوں کا شکر کہاں ہے، کیوں نہیں شکر ادا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہیں کرو ایمان کے ساتھ۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ قدر کرو۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رضا پر کماؤ بھی، اللہ کی رضا کے مطابق خرچ بھی کرو۔ یہ نہیں کہ کمایا حلال کا خرچ کر رہا ہے حرام جگہوں کے اوپر، گانے بجانے کے اوپر، آتش بازی کے اوپر، شادی ہو رہی ہے ہر کام شریعت کے خلاف ہو رہا ہے۔ کیا جی ماتم تھوڑا ہی ہے تو شادی زندگی میں ایک ہی دفعہ تو ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، موت بھی تو تیری سر پہ کھڑی ہے نا، وہ بھی ایک ہی دفعہ ہی آتی ہے۔ اللہ سے ڈریں۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، پہلی بات نعمت، کہتے ہیں ڈر کسی قسم کا غم تجھ نہیں، اور ابشروا پھر خوشخبری دیتے ہیں، جنت کو سامنے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تیرا گھر ہے، تیرا ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تو امن چاہی زندگی گزارے، نہیں کہ زندگی گزارے گا عرب چاہی گزارے گا، تو تیرے لیے یہ نعمتیں ہیں اور اللہ کے مہمان بن کے تم جا رہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل آمنت باللہ ثم استقم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، آپ نے اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، فرمایا جب تم کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے اس پہ ڈٹ جاؤ۔ تو وہ عبداللہ ابن حذیفہ کا واقعہ میں سنا رہا تھا، جب ان نہیں مانے تو ان کو اس نے کہا کہ اچھا تم ایسے کرو میرے سر پہ بوسہ دے دو، میں چھوڑ دوں گا تمہیں سب کو۔ انہوں نے بوسہ دے دیا، چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عمر کے پاس جب واپس آئے وفد تو حضرت عمر کھڑے ہو کر ان کو سلام کیا اور فرمایا میں اس کے سر پہ بوسہ دیتا ہوں، تم سب اس کے سر پہ بوسہ دو۔ استقامت تھی، بادشاہت کو ٹھکرا دیا، بیٹی کی شادی اس کو ٹھکرا دیا، آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں استقامت ہے۔ یہ جو سورہ یاسین کے اندر 5 خبیب کا ذکر ہے بخاری شریف کے اندر، یہ اس کا نام بھی خبیب ہے، یہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ ایک حضرت خبیب بن عدی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی اثر ہوا۔ حضور نے ایک قافلہ بھیجا تبلیغ میں اپنے زمانے میں، ایک خبیب وہ ہے جو مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا تھا کہ تو مجھے نبی مان لے، سفیر بھیجا۔ تو اس نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، اللہ کے رسول کا خادم ہوں، تو مجھے نبی مان لے، میں تیرے نبی کو نبی مان لوں گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی ایک ہے، جب تک خاتم النبیین وہ ہیں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا ان کو پکڑو، ایک جوڑ ان کا اکھاڑتے جاؤ، پوچھتے جاؤ، جب یہ کہہ دے کہ میں نبی سے چھوڑ دینا، 360 جوڑ ہوتے ہیں آدمی کے، سارے اکھاڑ دیے، لیکن زبان سے انہیں کہا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، میرا نبی اللہ کا رسول ہے، نہیں مانے۔ یہ استقامت ہے۔ ایک جوڑ کو درد برداشت نہیں کر سکتے، جوڑ کاٹا جا رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں میرا نبی اللہ کا رسول ہے، میں نہیں مانتا اس بات۔ استقامت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی سمیہ ننگی اور وہ دھوپ میں باندھے ہوئے ہیں، ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آتے اسلام میں نہیں چھوڑی، عورت شہید اسلام میں حضرت سمیہ ہے، تیر مارا ان کے شرمگاہ کے اندر حضرت ابو جہل نے۔ ایسی تکلیفیں صحابہ نے برداشت کی۔ ہم تو مسلمانوں کے گھر پر پیدا ہو گئے، اسلام مل گیا، ہمیں قدر نہیں ہے اسلام کی۔
ہم سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لی اسلام پورا ہو گیا، ہم نے بس زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، بس مسلمان ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، ہر کام اللہ کی مرضی حضور کے طریقے پر اسلام ہے۔ اگر اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم نہیں ہے، کسی پیر صاحب کا حکم ہے، کسی حاکم کا حکم ہے، حکم غلط دے رہا ہے، نہیں ماننا۔ اللہ کا حکم مان رہے ہیں ہم، حاکم کی حضور حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، حاکم کا حکم مانو، لیکن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، حکام کی تابعداری کرو، لیکن اگر وہ حکم غلط دے رہا ہے تو پھر نہیں مان سے۔ پہلے اللہ کا حکم، ہمارے ساتھ ایک دوست تھا سروس میں، تو وہ نکر پہننے کا حکم ملا کہ نکر پہن کر آؤ، انہوں نے نکر پہنی تو وہ نہیں پہنتے تھے، وہ پتلون پہن کر گئے۔ دوسرے دن ان کو سزا دی تو انہوں نے پتلون کے اوپر نکر پہن کر آ گئے۔ اب اس نے افسر نے کہا یہ کیا تم نے کیا؟ اس نے کہا پہلے اللہ کا حکم پورا کیا ہے، پھر تیرا حکم بھی مان لیا، دونوں حکم مان لیے۔ تو ایسے اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں جان پر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، فاقے برداشت کرتے تھے صحابہ کرام، پتھر باندھتے تھے، لیکن دین جب قبول کر لیا، حضرت خباب بن ارت حضرت عمر کے زمانے میں کہا کہ بتاؤ تمہیں اسلام قبول کیا کیا تکلیفیں ہوئی؟ کہا میرے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو گڑے پڑے ہوئے تھے۔ فرمانے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے چچا نے انگارے جلا کر اوپر لٹا دیا اور اوپر پتھر رکھ دیا، آدمی کھڑا ہو گیا میرے اوپر، اور وہ میرے خون اور پبیب سے وہ انگارے بجھ گئے۔ یہ ان کے زخم ہیں، کتنی بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ استقامت اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ چلا جائے، جان چلی جائے، لیکن میری اسلام پہ آنچ نہ آئے کسی قسم کی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان، 10 روپے کے پیچھے ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، دکان سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا، دکان روزی دیتی ہے، دگاگ چلا جائے گا۔ عصر کی نماز، قرآن کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی۔ اللہ قسم اٹھاتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے۔ اسیر اس کو کہتے ہیں جو نچوڑ ہوتا ہے، اس کو بھی اسیر کہتے ہیں۔ یعنی ساری قرآن کا حضرت محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن نہ بھی ہوتا، یہ ایک صورت ہوتی ہے والعصر، تو یہ بھی کافی تھی انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور عصر کی نماز فرمایا کیوں اس کا خیال کرو جیسے کہ عصر کی نماز چلی جائے، اس کو ایسا بیوی بچے مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا، اس سے بھی زیادہ نقصان ہے اس کا۔ موت کے وقت اس کو، جب اللہ کا بندہ ہوتا ہے نماز کی حفاظت کرتا ہے، فرشتہ موت جب آتا ہے تو کہتا ہے ٹھہرو میری نماز کا وقت ہے۔ موت کے وقت انسان کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے، اب اور فرشتہ اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ قبر کے اندر بھی کہتا ہے میری نماز کا وقت ہے، بعد میں بات کرنا۔ نماز قبر میں بھی کام آئے گی، نماز موت کے وقت بھی کام آئے گی، نماز ہر جگہ کام آئے گی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ حکم کہہ رہے ہیں نماز کو قائم کرو، اپنے بچوں کو، اپنے نوکروں کو، اہل و عیال کو بھی نماز پڑھاؤ۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ، نہیں پڑھتا 10 سال تک لحاظ کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اس بات کا لحاظ نہ کرو، گھر میں کوڑا لٹکائے رکھو، الگ بچہ نافرمان ہے اللہ کا، تو رشتہ کیا ہے؟ قرآن اسلام، ہمارا رشتہ اسلام کا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر تمہارے باپ دادا اور اولاد تمہارے ان کو ایمان سے زیادہ کفر پسند ہے، نافرمانی پسند ہے، تو اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو تم بھی انہیں سے ہو جائے گے، اس کی نحوست تم پہ بھی آئے گی۔ اس کو منع نہیں کرو گے تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس وقت سے کہ صرف عذاب اسی انسان پہ نہیں آئے گا جو خدا کا نافرمان ہے، تم نے اس کو نہیں روکا، اس عذاب میں اللہ تمہیں بھی مبتلا کرے گا۔ حیوان بھی جائیں گے، انسان بھی جائیں گے، انسان ایک انسان کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، توبہ کریں۔ ہمارے پاس ہتھیار اللہ نے دے دیا ہے بچنے کے لیے کہ ہم گناہوں سے ہر روز توبہ کریں کہ اے اللہ آج کے دن مجھ سے خطا ہوئی ہے تو معاف کر دے۔ اللہ معاف کرتے ہیں۔ التائب ذنبا کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، فرشتہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہر روز اللہ کے سامنے اپنے رب کی استقامت پر دعا مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے، دین میں استقامت عطا فرمائے۔
اور زندگی بھر موت تک استقامت نصیب فرمائے۔ ایسی استقامت صحابہ نے ہمیں پیش کی ہے قیامت تک کے لیے، ان کا اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی تھی، اللہ ان سے راضی، سرٹیفکیٹ مل گیا رضا کا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، نماز پڑھتے ہیں تو اس میں استقامت ہو، زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں استقامت ہو، کوئی مصیبت آتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں استقامت ہو، صبر کریں، صبر کا معنی استقامت، صبر و استقلال ایسی چیز ہے نہ کوئی دنیا کا کام اس کے بغیر ہو سکتا ہے نہ آخرت ہو سکتی ہے۔ دنیا کے کام بھی صبر و استقامت ہے، صبر ایک سواری ہے جو منزل مقصود پہ پہنچاتی ہے انسان کو۔ اللہ پر کی ذات پر توکل کریں، صبر کریں، مسلمان کے یہ بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔